کرنا کدھر جا رہے ہیں آخر کس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. پہلے میں مختوم صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آج ہمیں پورا اس کے اوپر ایک اوور ویو دے دیں, اس کے بعد پھر آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس لیے حاضر ہوا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ حقائق رکھوں کہ ایک جماعت جو 18 سال پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر برجمان رہی, پی ایم ایل این, اور پیپلز پارٹی جو وفاق اور سندھ حکومت پر تقریباً 15 سال برجمان رہی, اس کے بعد آج پاکستان کس جگہ کھڑا ہے. اور یہ نئی حکومت عمران خان صاحب کی, پی ٹی آئی کی, جو ایک ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے, اس نے پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. آپ کو علم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 28,000 ارب کا قرضہ جو پاکستان کے اوپر ہے. اس وقت پاکستان 70,000 ٹیکس پیئر ہے. 20 کروڑ کی عوام میں 70,000 ٹیکس پیئر ہے. اور یہ جو قرضے لیے جاتے ہیں, ان کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ عوام کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی ادائیگی 70,000 جی سر 2 لاکھ سے اوپر 2 لاکھ مطلب جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے. ڈائریکٹ ٹیکس پیئر جو ہے لوگ حیرت کا شکار ہوتے ہیں. جی لوگ حیرت کا شکار ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس پیئر, ڈائریکٹ ٹیکسز بہت محدود ہیں. اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے آن کنزمپشن, یہ عوام کے اوپر ٹیکس ہے. اس کی کوئی کریکشن نہیں ہو سکی. پچھلے 5 سال کی حکومت میں اب جب دنیا کے اندر, عالمی دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں کم ہوئیں, تو اس کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی حکومت کو جو سپیس ملی وہ 32 ارب ڈالر کی تھی. میں یہ سوال آپ کے تواسط سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ 32 ارب ڈالر کا جو فائدہ ہوا وہ معیشت کے کس حصوں میں لگا؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. یہ جی ڈی پی گروتھ جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, یہ بوروڈ قرضے لے کے ترقیاتی منصوبے جن کے آؤٹ پٹ انڈیکیٹرز نہیں ہوتے, من پسند سیاسی ترقیاتی منصوبے چلا کے انہوں نے یہ آرٹیفیشل جی ڈی پی گروتھ کی. جبکہ در حقیقت جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے, انڈسٹری ہے, انہوں نے ان کی معاشی پالیسیز پہ یہ ایک عدم اعتماد تھا کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ 3 سال لگاتار کم ہوتی رہی, اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو قرضے ملنے چاہیے تھے بینک سے, کمرشل لونز, ان کی جگہ بھی محدود ہوئی. اس کے علاوہ پاکستان میں, دنیا میں انرجی, ایک بہت انرجی کا ہونا اور انرجی کی قیمت دنیا کی معیشتوں کو چلاتی ہے. جب یہ آئے تو انہوں نے 583 ارب کا گردشی قرضہ ایک کمپنی میں پارک کیا, اور 5 سال کے بعد آج پاکستانی عوام کے اوپر جو گردشی قرضہ ہے وہ 1 کھرب 200 ارب روپے کا, 1200 ارب. اس سے بری گورننس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور لیسکو جہاں سے پچھلے 5 سال پرائم منسٹر بھی رہے, چیف منسٹر بھی رہے, 2.8 ارب یونٹ ہر سال وہاں لاس ہو رہا ہے. لاہور کے اندر, لیسکو کے اندر ٹرانسمیشن لاسز اس کے بہت ہیں.
ٹرانسفارمرز, ٹرانسمیشن لاسز, وہاں ایکسیڈنٹس بھی بہت ہوئے, مگر اس کی طرف توجہ نہ دی گئی, بلکہ ہائی ویزیبلٹی پروجیکٹس, اورنج ٹرین ٹائپ کے پروجیکٹس کو توجہ دی گئی. علاوہ ازیں پچھلے دور میں جو فوکس رہا, ابھی یہ شور مچایا انہوں نے کہ جی آپ نے ترقیاتی بجٹ کم کر دیا. 2017-18 کے اندر انہوں نے ترقیاتی بجٹ بنایا, دکھایا, پاس کیا 1001 ارب کا, اور جب 2017-18 کا فائنینشل ایئر ختم ہوا تو 661 ارب ٹوٹل خرچہ اس پہ ہوا, ریلیز ہوئی. 34%, یہ عوام کے ساتھ مذاق تھا کہ 34% ان کا ترقیاتی بجٹ, انہوں نے نہ ریسورسز تھے, نہ وہ ان کی نیت تھی, نہ ارادہ تھا, مگر ایک عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ترقیاتی بجٹ دکھاتے رہے. ساتھ ہی آخری مہینہ حکومت اب جا رہی تھی, انہوں نے ایک اور ترقیاتی بجٹ بنا دیا. آپ حیران ہوں گے کہ ٹوٹل سکیمز 450 سکیمیں آخری سال جاتی ہوئی حکومت نے پاکستان کے ترقیاتی بجٹ میں ڈالی, جس میں سے 343 سکیمیں ان اپرووڈ تھیں. تو ہماری گورنمنٹ نے ایک فائنینشل اور پلاننگ ڈسپلن لانا ہے. پرائم منسٹر نے اپنی پہلی میٹنگ میں بلاک ایلوکیشنز, ان اپرووڈ سکیمز, بلاک ایلوکیشن اور ڈسکریشنری فنڈ کو ختم کیا. تو ہم نے اسی اسپرٹ کے ساتھ یہ ان اپرووڈ سکیمز کو اس ترقیاتی بجٹ سے ہٹایا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں کہ یہ اگلی کئی سالوں پر یہ امپیکٹ آتا عوام کے اوپر ان ترقیاتی سکیموں کا. یہ ٹوٹل 343 سکیمیں کے لیے انہوں نے پیسے دیے 55 ارب روپے, اور اگر یہ سکیمیں ہم نے مکمل کرنی تھی تو اس کے لیے ہمیں 2000 ارب چاہیے تھے, 40 گنا. یہ آنے والی حکومت اور آگے والے کئی سالوں کو اپنے یہ مس میچ رانگ پلاننگ اسٹریٹجی کے تحت یہ ہمیں رکھنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ہی سی پیک سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ کئی دہائیوں پر محیط ہے. پاکستان اور چین کا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کی بنیاد ایوب خان صاحب کے دور میں 1960 میں رکھی گئی. اس کو اس کے بعد مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے آگے لے کے چلے. جنرل مشرف کے آخری دور کے اندر سی پیک کی ہی پیرامیٹرز کے اوپر, گوادر کے اوپر ایک پالیسی چل رہی تھی, ڈسکشن چل رہی تھی. جب زرداری صاحب صدر تھے تو سنگاپور اتھارٹی سے لے کر چائنیز پورٹ اتھارٹی کو دی, اور پچھلی گورنمنٹ نے ایک سی پیک کا جو پلان اور جو فریم ورک کیا, اور انشاءاللہ ہم نے آتے ہی حکومت میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ 3.5-4 گھنٹے میٹنگ کی, اور ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ سی پیک کی جو بیس ہے اس کو بھی براڈ کیا جائے گا اور اس کی پیس کو بھی تیز کیا جائے گا. سی پیک میں ہماری حکومت نے آتے ہی کیا کیا کہ 1985 کے اندر پاکستان کے اندر پانی سے بجلی 52% پیدا ہوتی تھی, آج وہ 26% ہو گئی ہے. ہم نے آتے ہی امپورٹڈ فیول, چاہے وہ امپورٹڈ کول ہو, اس کے پروجیکٹس ختم کر دیے اور ان کو ریپلیس کیا پانی کے ہائیڈل پروجیکٹس کے ساتھ.
اور اس قوم کے ساتھ میرے نزدیک جو زیادتی کی گئی وہ سی پیک کے اندر انہوں نے غلط پریورٹی کی. موٹر ویز جناب جہاں آلٹرنیٹ روٹ وہاں موجود ہے, آپ اس کو ادھر وہاں آپ ایک نئی موٹر وے بنا رہے ہیں, $2 ارب سے آپ اورنج ٹرین بنا رہے ہیں. اگر یہ 8 ارب سے ہمارا اس ملک کا جو اہم ترین منصوبہ ہے پشاور سے کراچی تک ریلوے کو اپ گریڈ کرنے کا, اس سے مسافروں پیسنجر جو رفتار ہے ٹرین کی وہ تقریباً 160 کلومیٹر پر گھنٹہ ہو جائے گی. اور جو ہمارا کارگو شپ ہوتا ہے, جو کارگو کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کے ٹائم کے اندر آدھا کمی ہو جائے گی اور اس کی قیمت ٹرانسپورٹیشن کی کم ہو جائے گی. ہم جو باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں اس کو بھی کمی ہو جائے گی, کیونکہ یہ حکومتیں یہ دورس حکومت پروجیکٹس پہ سوچ ہی نہیں سکتی تھیں. انہوں نے وہ پروجیکٹس کیے جو یہ اپنے دور میں ختم کر سکیں. انہوں نے پاکستان کے مستقبل کا نہ سوچا. گوادر, بہت بات سنی ہوگی آج آپ نے, گوادر کا یہ حال ہے کہ وہاں ابھی تک پانی کے اسکیم موجود نہیں ہے. گوادر کے اندر جو اس کی بجلی کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں کی گئی. اور سی پیک کے اندر جب چائنا کے اندر ایک میسو انڈسٹریل ری لوکیشن ہو رہی ہے, باقی ملکوں میں انڈسٹریل ری لوکیشن ہو رہی ہے, جس سے ہی در حقیقت تقریباً لاکھوں نوکریاں نکلنی تھیں, یہاں سے معیشت کا پہیہ چلنا تھا. یہ جو 9 اسپیشلائز اکنامک زونز, انڈسٹریل زونز جو 4-5 سال سے آپ سن رہے ہوں گے وہ بنائے گئے, آج تک ایک زون فنکشنل نہیں ہو سکا. ہم نے آتے ہی 2-4 مین فیصلے کیے. سب سے بڑا ایک فیصلہ ہم نے کیا کہ پاکستان کی جو اللہ کی طرف سے پاکستان کو جو دین ہے وہ اس کا اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اس کا جغرافیہ ہے, اس کو ہمیں لیوریج کرنا چاہیے. ہم نے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کو اور سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس کے لیے 3rd کنٹری انویسٹمنٹ کا ایک فریم ورک بنایا, اور ہم باقی تاکہ باہر کے ملکوں سے اور باہر کی تیسری پارٹیز پاکستان کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان کی معیشت ایک اور رخ کی طرف جائے گی. چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیں کہ گوادر کے اندر ایک آئل سٹی کانسیپٹ, پاکستان $16 ارب کا سالانہ تیل امپورٹ کرتا ہے, اور جیسے ہی تیل کی قیمت اب عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہے یہ بل بڑھتا جائے گا. اگر ہم ریفائنری لگا دیں, اپنی ریفائنری کی ضرورت پاکستان کے اندر پوری کر لیں, تو یہ جو ہمارا تیل کا بل ہے یہ آدھا ہو جاتا ہے امپورٹ بل. یہ کوئی ایسی سوچ نہیں تھی. جو مجھے حیرانگی ہے کہ جو یہ بزنس فرینڈلی سو کالڈ سرمایہ کار فرینڈلی انڈسٹریلسٹ گورنمنٹ کو نہیں آنی چاہیے تھی, مگر نہ آئی. انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. ساتھ پاکستان کی اصل جو پوٹینشل ہے وہ اس کے ہیومن کیپٹل میں ہے, انسانی کیپٹل سرمایہ. اس کے لیے ہم سی پیک کے اندر ایک نیا ورکنگ گروپ جیسے انرجی پہ ہے, جیسے انفراسٹرکچر پہ ہے, یہ روڈیں اور باقی پل اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہوں گے, لیکن جو انسانی ترقی ہے وہ اس
اس حکومت کا اور اس ریفارمسٹ گورنمنٹ کا پہلا ایجنڈا ہے. تو ہم نے وہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے تحت ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں, ورکنگ گروپ, جس کے اندر سی پیک کے اندر چائنا پاکستان مل کے ان ایریاز کو فوکس کریں گے. پاورٹی ایلیویشن, افورڈیبل ہاؤسنگ, ایگریکلچر اور ایسے ایریاز, اسکل ڈیولپمنٹ. میں حیران ہوں کہ 4 سال اس قوم کے یہ سی پیک کا جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا تھا اس کے اندر یہ ان چیزوں پر کوئی پیش رفت نہیں کی. انسانی سرمایہ کی قدر کو تو انہوں نے جانا تک نہیں. تو ابھی 1-1.5 ماہ کے اندر ہی ہم نے یہ 2-3 نئے انیشیٹوز لیے ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ہم نے سمت ٹھیک کر دینی ہے اور بہت عنقریب کر دینی ہے. یہ بجٹ ہمارا بجٹ نہیں ہے, ہم تو ایک کریکٹیو فائنانس بل لے کے آئے ہیں, اور جو ہماری ترقیاتی اور ترقیاتی منصوبہ بندی ہوگی وہ ان پٹ ڈریون نہیں ہوگی, وہ آؤٹ پٹ ڈریون ہوگی. اور انشاءاللہ اگلا 5 سال کا جو ہمارا منصوبہ ہوگا وہ در حقیقت پاکستان کے انسانی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی طرف اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہوگا. یہ سمت کا تعین بہت جلد ہو جائے گا. اب دعا کیجئے کہ میرا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں سفر کرنے کو بھی تیز رفتاری سے سفر کرنے کی توقع اور فرمائے. شکریہ. سوال جی. ہاں جی. یہ بتائیے گا کہ آپ پچھلی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں, اس وقت یہ اگر یہ سجیشن آپ نے پچھلی حکومت کو نہیں دی اس وقت تو اس کی کیا ہے؟ سجیشن تو دی ہوں گی, عمل تو انہوں نے کرنا ہے نا. بھائی سجیشنز دیتے ہیں نا بندہ, یہ کیا سوال, آپ سبسٹنٹیو سوال کریں نا. پچھلی حکومت میں تو رہے ہیں, پالیسی ڈیسیجن میکنگ آپ کو بھی پتہ ہے کتنے لوگ کرتے ہیں. میں بتا آپ تو بات دیکھیے, میں تیسری دفعہ قومی اسمبلی میں منتخب ہوا, پچھلی دفعہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوا. حکومت میں آج حکومت کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ پارلیمانی نظام کا سب سے کمزور ادارہ پچھلے 5 سال میں پارلیمان ہی رہا. پارلیمانی میٹنگ کو ہونا نادر و شادر ممکن تھا, تو اس میں ہماری آواز کیا ہوتی. یہ تو بڑی کلوز نیٹ ایک گورننس ماڈل تھا ان کا. اب اس میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. آپ نے جتنی چارج شیٹ کی پچھلی حکومت کو, آپ اس حکومت میں شامل رہے ہیں, تو کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت ابھی جواب دیں, ابھی آنے والی جب حکومت ہوگی اس کا آپ حصہ ہوں گے تو اس حکومت کو گالیاں نہیں دے رہے ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے ایک بحث پارلیمنٹ میں جاری ہے, اور کل بھی رضا ربانی صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا سی پیک میں سعودی عرب کو شامل کرنے کے حوالے سے چائنا کو اعتماد میں لیا گیا, اس حوالے سے تھرڈ پارٹی انویسٹمنٹ. جی دیکھیے, یہ کوئی ٹرائلیٹرل اسٹریٹجک انسٹرومنٹ یا فریم ورک نہیں بن رہا. اگر تیسرے ممالک یا تیسری پارٹیز سی پیک پروجیکٹس میں یا اس کے ریلیٹڈ آف شوٹس جہاں سے ان کی انویسٹمنٹ کو فائدہ ہو سکے اس میں آئیں گے, تو یہ تھرڈ کنٹری انویسٹمنٹ سعودی عربیہ تک محیط نہیں ہے صرف, اس میں اور ممالک بھی آ کے کریں. یہ کوئی اسٹریٹجک ڈیسیجن فریم ورک نہیں پیدا ہو رہا کہ یہ 3 ملک اب آ کے سی پیک کو آگے لے کے چلیں گے. یہ غلط تاثر ہے, اور میں حیران ہوں کہ رضا ربانی صاحب جیسے جہاں دیدہ انسان کو مجھے امید تھی کہ اس اتنی سی تفریق کا سمجھ آنا چاہیے تھا. شہباز جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 29 سے 30% آف جی ڈی پی, ٹوٹل قرضہ ہمارا 72% آف جی ڈی پی ہے, اور جو ریٹرن فائلرز ہیں وہ 14 لاکھ ہیں, جس میں سے 6 لاکھ نیل فائل کرتے ہیں, وہ 7 لاکھ کے, وہ تھوڑا سا شاید کنفیوژن ہو. اچھا, اس میں سر مائی کوشچن از, سنس پاکستان ہیز انوائٹڈ سعودی عربیہ ٹو جوائن دی سی پیک, فواد چودھری صاحب نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا, کیا پاکستان سعودی عربیہ کو جوائنٹ ورکنگ گروپس
जो हमारे हैं अभी तक सीपैक के फ्रेमवर्क के अंदर, और जो JCC है क्या उसका हिस्सा बनाएगा, क्योंकि दैट इज द प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द सीपैक। अगर हम उसका हिस्सा नहीं बनाते तो फिर सऊदी अरेबिया की पोजीशन क्या होगी? सेकंड, चौधरी साहब, अभी जो ECC की मीटिंग हुई है उसमें तकरीबन 10 लाख एक्सपोर्ट करने की इजाज़त भी दी गई है चीनी को, क्या उसको फिर हमको सब्सिडी दे रहे हैं? अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं बजटेड है? पहले आप शहबाज साहब, आप की हमेशा नज़र होती है डिटेल चीज़ों पे। नहीं, हमारा कोई फ्रेमवर्क के अंदर थर्ड कंट्री को उस फ्रेमवर्क में लाने का कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, वो बायलैटरली है। थर्ड कंट्री इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस, कि हमारी जो सीपैक की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके साथ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स मुस्लिम ममालिक करे, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्राइलैटरल 3 फरीक 3 ममालिक इकट्ठे होके पाकिस्तान चाइना जर्मनी, या पाकिस्तान चाइना जापान, या पाकिस्तान चाइना और एक कोई और मुल्क इकट्ठे होके प्रोजेक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स तो इकट्ठे कर सकते हैं। सब्सिडी जी जो शुगर का, सर एक सेकंड थोड़ा जवाब तो जो आपने EC जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है